إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے انسان کو اس کائنات میں بسایا اور مال و متاع کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دیا تاکہ کمزور کے ذریعے اس کی آزمائش ہو، کسی کو تھوڑا دیا تاکہ اس کی قناعت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہونے کا اس کا امتحان ہو۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے اس معاشرے کو حقوق و واجبات کی پہچان کروائی، جہاں پر حقوق کو پامال کرنا بہادری سمجھا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی انسانیت کو اس دنیا میں بہترین سعادت والی زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتلایا۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر، جو ہر دور میں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء اور قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسانوں کے بارے میں جو فیصلے ہیں ان کے بارے میں انسانیت کو یہ تعلیم دیتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم عدل پر مبنی ہے، اس میں حکمت ہے، اسی میں انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنے عظیم فرامین پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور دین اسلام کو جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم نعمت کی صورت میں ہمیں یہ دین عطا کیا ہے، اس کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما دیں۔ دین اور دنیا کی اللہ تبارک و تعالیٰ بلائیاں، برکتیں اور سعادتیں عطا فرما دے۔
میرے اور آپ کے خالق و مالک کا فرمان ہے، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے، یہ دنیا میں جو مال ہے، یہ دنیا میں جو نعمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو آسائشیں رکھی ہیں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تعبیر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی نعمتوں کو، اس کے مال اور متاع کو، اس دنیا کی رنگینی اور رعنائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت قرار دیا ہے۔ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ انسان ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو تقسیم کرنے والے ہیں؟ جسے چاہیں اسے عزیز بنا دے، اسے معاشرے میں مقام اور مرتبہ عطا کر دے، جسے چاہیں اسے یہ خود مال دے سکتے ہیں، جس سے چاہیں اس سے کیا یہ انسان عزت چھین سکتے ہیں؟ کیا کسی کے پاس اگر زیادہ مال ہے اس کی وجہ سے کیا وہ کسی کمزور کو کمزور تر کر سکتا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تقسیم اپنے پاس رکھی ہے۔ کسی کی امیری میں اس کے اپنا کوئی کردار نہیں ہے، اور اگر کوئی غریب ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی نقص اور عیب رکھ دیا ہے، نہیں، یہ اللہ حکم الحاکمین کی اپنے عدل و حکمت پر مبنی تقسیم ہے۔ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے یہ انسان ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے انسانوں میں ان کی گزران کے طریقے، یہ مال و متاع، یہ نعمتیں اور آسائشیں، یہ فراوانی اور تنگ دستی، یہ ہم نے لوگوں کے درمیان تقسیم کی ہے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمْ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونچا کر دیا ہے۔ اس کے پاس مال زیادہ ہے، اس کے پاس فیکٹری ہے، کوٹھی ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس اشیاء اور سہولتیں ہیں، اس کے پاس نعمتیں ہیں، اور بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزور کیا ہے۔ اس کے پاس 2 وقت کی روزی بھی بسا اوقات نہیں ہوتی۔ کسی کے بچے جو ہے وہ چوک اور چراہوں میں ان نعمتوں کی ویرانی کا سامان کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے بچوں کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، یہ ہم نے مال و متاع میں، نعمتوں میں، دنیا کی ظاہری ٹھاٹ اور باٹ میں ہم نے یہ فرق رکھا ہے تاکہ بعض کو اپنا متحد بنا لے، تاکہ اس دنیا کا نظام چلے۔ امیر وہ غریب سے کام کروا کے، اور غریب یہ امیر کے لیے محنت اور مزدوری کر کے اس کائنات کے نظام میں حسن پیدا کر دے۔ یہ امیر کی امیری اس کے لیے ایک آزمائش ہے کہ وہ اپنے متحد لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، اور غریب کی غربت وہ اس کے لیے اور امیر کے لیے آزمائش ہے کہ وہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مانتا ہے۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، لیکن جو تیرے رب کی رحمت ہے، جو تیرے رب کی دین ہے، یہ جو ایمان کی دولت ہے، یہ جو تقوی کا زیور ہے، اور یہ نیکی اور اطاعت والی زندگی جو ہے، یہ سجدوں کے خوبصورت لمحات جو ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بندگی اور اطاعت ہے، یہ جو مال لوگ اکٹھا کر رہے ہیں اس سے بہت بہتر ہے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، آج دنیا میں مختلف طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ کہیں پر مزدور کے حقوق کی آواز ہے، کہیں پر انسان کی انسانیت کے لیے جلوس نکالے جا رہے ہیں، اور آج کے معاشرے میں ہر کوئی اپنے حقوق کا مطالبہ لے کر گلی گلی کوچے کوچے گھوم رہا ہے، لیکن اگر کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تو وہ آواز یہ ہے کہ مجھ پر اور آپ پر واجبات کیا ہے۔ ہر کوئی حقوق مانگتا ہے، مزدور کے حقوق ہے، اس کو وہ حقوق ضرور ملنے چاہیے، لیکن مزدور کے کچھ واجبات بھی ہیں جو اس کو وہ واجبات ادا کرنے ہیں۔
اللہ نے جس کو فیکٹری دی ہے اس پر کچھ حقوق بھی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ واجبات بھی رکھ دیے ہیں۔ ہاں، آج کے دور میں ہر طرف مزدور کی ہم نوائی میں یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ مزدور پہ ظلم ہوتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اس کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، اسے معاشرے میں دبایا جاتا ہے۔ یہ چیزیں غلط ہیں، لیکن یہ آواز بھی کہیں سنائی نہیں دیتی کہ جو مالک ہے، جس کے پاس فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، جس نے کئی گھروں کی روزی کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے، تو مزدور کو کون سے اس پر بھی واجبات آتے ہیں جو اس نے ادا کرنے۔ ٹھیک ہے، ایک لمبے عرصے سے مزدوروں پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، لیکن بھائیو ذرا معاشرے میں نگاہ دوڑائیں تو کاریگر کو دیکھیں وہ کتنا بڑا معاشرے میں ظالم ہے۔ اگر آپ کسی سے اینٹوں کا کام کروائیں، کسی سے فرنیچر بنوائیں، الغرض اس دور میں آپ کسی کے ذمے کوئی بھی کام لگائیں اور اس پر آپ بہترین مزدوری دیں، لیکن کیا مزدور اور کاریگر وہ اس طرح کا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو امانت سے ادا کر رہا ہو؟ جس وقت کا اس نے وعدہ کیا ہے کیا وہ عمل کو وقت پر پورا کرتا ہے؟ بھائیو یہ معاشرہ دو طرح کے لوگوں سے ہی بنا ہوا ہے، کچھ مزدور ہیں جو مزدوری کر رہے ہیں اور کچھ کام کروانے والے ہیں جو کام کروا رہے ہیں۔ تو کیا مزدور جو ہے وہ وعدے کا پابند ہے؟ کیا وہ امانت دار ہے؟ کیا وہ مالک کا خیر خواہ ہے؟ کون سا آج کل مزدور انسان کو ملتا ہے جو کہ انسان کو تنگ اور پریشان کیے بغیر معاملات کو کر دے؟ حالانکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی بن عمیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، من استعملناہ منکم علی عمل، ہم جس سے بھی کسی کام کی کسی کو ذمہ داری دیں، اس کے ذمے کوئی کام لگائیں، فَقَتَمَنَا مِخْيَةً فَمَا فَوْقَهُ، اس نے ایک دھاگا چھپا لیا یا اس ایک دھاگے سے بڑی کسی چیز کو چھپا لیا، کَانَ غُلُولًا يَأْتِ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ اس نے خیانت کی ہے، اس نے مالک کے جو اس کو ذمہ داری دینے کا مقصد تھا اس مقصد کو پامال کیا ہے، اس نے اعتماد کو مجروح کیا ہے، اس نے امانت میں خیانت کی ہے، کانا غلولاً، یہ خیانت ہے، یأتی بہ یوم القیامہ، یہ مزدور قیامت کے دن اس ایک دھاگے کی کمی کو جو اس نے صحیح طور پر کام کو نہ کیا، اس ایک دھاگے کو لے کے قیامت کے دن آئے گا۔ اور پھر فرمایا، من استعملناہ منکم علی عمل فلیجی بقلیلہ وکثیرہ، جس کے ذمہ ہم کوئی بھی کام لگائیں، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، وہ سارے کا سارا لے کر آئے، فما اوتی منہ اخذ، اس میں سے اسے جو دے دیا جائے وہ لے لے، وما نہی عنہ فانتہا، اور جس سے اس کو روک دیا اس سے رک جائے، یہ نہیں کہ وقت جو ہے وہ مزدور پورا نہ دے، چیز کی جو کوالٹی ہے اس کو پورا نہ کرے، اچھے طریقے سے محنت نہ کرے، یہ خیانت ہے، یہ دھوکہ ہے، اور اس کی کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ وہ لمحات جس کی تم نے قیمت لی ہے، جس پہ تجھے روزی مل رہی ہے، جس کی وجہ سے تیرے گھر کا چولہا جل رہا ہے، جس کی وجہ سے تیرے بیوی اور بچوں کی روزی کا سامان ہے، یہ فیکٹری والے کا ایک طرح کا احسان ہے کہ اس نے مزدور کو اچھی بہترین زندگی گزارنے کے لیے ایک سہارا دیا ہے۔ اور فیکٹری کا جو مالک ہے اگر وہ اچھی نیت کر لے کہ میری اس فیکٹری اور کارخانے کے ذریعے، میرے اس کام اور عمل کے ذریعے لوگوں کو روزی ملے، ان کے بچوں کے لیے خوراک کا اہتمام ہو، یہ نیت کرنے والا یہ بھی عبادت گزار ہے،
مسلمان کا سہارا بننے والا، یہ نیت لے کے مسلمان کا دست و بازو بننے والا، یہ بڑا عظیم کام کر رہا ہے، تو مزدور کو بھی چاہیے کہ وہ بھی پوری امانت داری کے ساتھ کام کو کرے۔ مزدوری 8 گھنٹے کی لے رہا ہے اور اس میں سے وقت ضائع کر کے پورے 8 گھنٹے پورے نہیں کر رہا، یہ جو مالک کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ انسان اسلام کا پیروکار حقیقی معنی میں نہیں ہے، کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، من غش فلیس منی، جس نے دھوکہ دیا، جس نے خیانت کی، جس نے حق کو صحیح طور پر ادا نہ کیا، وہ مجھ سے نہیں ہے، اس کا تعلق اور نسبت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی دوسری حدیث ہے، لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، تم ضرور حق جو ہے، جس کا حق بنتا ہے اس کو تم حق ضرور ادا کرو گے۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام جب بے یار و مددگار، بے سہارا اپنے علاقے سے نکل کے مدین کے علاقے میں پہنچتے ہیں، اور وہاں پر انہیں ایک نیک آدمی ان کی تنگ دستی کو دیکھ کے، ان کے معاملات کی کمزوری کو بھانپ کے جب انہیں مزدوری پہ رکھتا ہے، اور 8 سال کی بات ہوتی ہے، اور کہا کہ اگر تم 10 سال کر لو تو یہ تمہاری طرف سے ایک بہترین انداز زندگی ہے، یہ تم نے ایک اچھے رویے کو تم اپنانے والے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال کی بجائے 10 سال اس بندے کی خدمت کی جس نے زندگی کا سہارا عطا کیا، اور ان کی بیٹی نے بھی کہا تھا، ان خیر من استاجرت القوی الامین، مزدور تو امانت دار ہونا چاہیے، طاقتور ہونا چاہیے، اس میں کام کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، کام کو بہترین انداز میں کرنے والا ہو اور امانت دار ہو، وقت کے بارے میں امین ہو۔ اس مالک نے جو خام مال اس کو دیا ہے اس کے بارے میں امین ہو، وقت کا امین ہو، نگاہ کا امین ہو، کام کا امین ہو، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کا امین ہو۔ اور یوسف علیہ السلام جب انہوں نے عزیز مصر سے اپنے لیے عہدہ مانگا تو کیا کہا، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، میں تیرے خزانوں کی حفاظت کروں گا، میں تیرے خزانوں کے بارے میں اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے میں اس کا علم رکھتا ہوں۔ اور یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کیا آج میرے بھائی آئے ہیں تو تقسیم میں عدل کو نظر انداز کر دیا جائے اور بھائیوں کو زیادہ دے دیا جائے، نہیں، انہوں نے مزدور ہونے کا جو حق ہے اس حق کو ادا کیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، الخازن المسلم الامین الذی ینفذ ما امر احد المتصدقین، وہ خزانچی جس کے پاس مالک کے خزانوں کی چابیاں ہیں، ذمہ دار ہے، مسلمان ہو، امانت دار ہو، اسے جو کہا جائے ویسے کر دے۔ مالک کہے فلاں کو صدقہ کر دو، فلاں نیک کام اس مال کو خرچ کر دو، وہ خرچ کر دے۔ احد المتصدقین، اسلام نے کتنی عظمت دی ہے کہ 2 صدقہ کرنے والوں میں سے ایک وہ ہے جو اجر مالک کو مل رہا ہے، وہی اجر جو ہے اس امانت دار خزانچی جو ہے اس کو بھی مل رہا۔ اور سیداتنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، مسند ابو یعلا کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، یہ بات اللہ کو پسند ہے جب تم میں سے کوئی کام کرے تو اسے عمدہ انداز سے اس کام کو سر انجام دے، بہترین طریقے سے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، دین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ آپ کو جس نے اپنے پاس ملازم رکھا ہے آپ اس کے ساتھ خیر خواہی کرے،
اس کے ساتھ بہتری والا معاملہ کرے۔ جس فیکٹری سے آپ کو روزی مل رہی ہے اس کے خیر میں، اس کو بڑھانے میں، اس کو ترقی دینے میں آپ کا بھی کردار ہونا چاہیے۔ اور اسلام نے اس کے برعکس جو فیکٹری کا مالک ہے، جو کام دینے والا ہے، اس کو بھی بڑی ہی خوبصورت تعلیمات سے نوازا ہے۔ اور دیکھیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری انسانیت کے لیے نمونہ ہے، وہ معاشرہ جہاں پر ظلم ایک شیوہ اور عادت بن گئی تھی، جہاں پر لوگوں کی سسکیوں پہ کہکے لگائے جاتے تھے، جہاں پر حقوق کو غصب کرنا یہ بہادری اور شرافت سمجھی جاتی تھی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں متحد لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی، وہ مثال قائم کی کہ آج انسانیت ان بہترین مثالوں کے لیے ترس رہی ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، 8 سال کی عمر ہے، مکہ کی منڈی میں فروخت ہو رہے ہیں۔ حکیم بن حزام رحیم انہوں نے اس کو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو 400 درہم میں خرید کے اپنی پھپھی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا، اور پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس غلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام کے ساتھ وہ محبت بھرا سلوک کیا، اتنا اچھا سلوک کیا کہ جب ان کے والد حارثہ اور ان کے چچا اپنے اس بیٹے کو لینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا کے اپنے بیٹے سے پوچھ لو، اگر تمہارا بیٹا وہ تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے تو اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ باپ کی شفقت کو دیکھیے اور چچا کی مہربانی کو دیکھیے۔ باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے آؤ بیٹا، تم بے گھر ہو، اجنبی شہر کے باسی ہو، تمہارے اپنے یہاں پر نہیں ہیں، تمہارے عزیز و قارب وہ بہن کا پیار یہاں پر نہیں ہے، یہاں پر تجھے ماں کی ممتا نہیں مل رہی، غیروں کے اندر زندگی گزار رہے ہو۔ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر لی ہے، آپ نے کہا کہ اگر لے جانا چاہتے ہو اور وہ راضی ہو تو لے جاؤ، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام سے، اپنے اس خادم اور نوکر سے وہ حسن سلوک کیا تھا جس نے باپ کی شفقت کو، ماں کی ممتا کو، بہن کے پیار کو، عزیزوں کی عزیزداری کو ترک کر دیا، اور کہا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام کو اپنا نام دیا، جنہیں زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نسبت سے منع کر دیا تو رک گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں کیا کہ ہمیشہ کے لیے زید رضی اللہ عنہ کو زمانے کی ٹھوکروں پہ رکھ دیا ہو، اسے ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور کر دیا ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ جو اس معاشرے کی روش تھی کہ ظلم کیا ہو، زیادتی کی ہو اور ان کے حق و غصب کیا ہو، نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام کے ساتھ وہ عظیم کردار ادا کیا ہے کہ جنگ موتا میں جب رومیوں کا بہت بڑا لشکر تھا اسلام کے خلاف، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے بڑی فوج کشیاں ہوئی، ان میں سے ایک لشکر جو بہت بڑا لشکر تھا، رومیوں کا لشکر، وہ لشکر اس کے مقابلے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عظیم سپہ سالار کا انتخاب کیا، وہ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا میں زید رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار بنا کر وہ اپنے وقت کی سب سے بڑی طاقت کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیجا۔ خیر خواہی کیجئے، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ بہترین سلوک کیجئے اور انہیں انسانیت کے لیے نافع بنائیے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے لگے تو
اس سے پہلے جس آخری لشکر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار بنایا۔ لوگوں نے باتیں کی، غلام ہے، غلام کا بیٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ باتیں پہنچیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کے والد کے بارے میں بھی باتیں کی تھی کہ ایک غلام کو فوجوں کا سپہ سالار بنا کے بھیجا جا رہا ہے، کانا خلیقا للامارتی، اور وہ سپہ سالاری کے حقدار تھے۔ وَكَانَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، ان الفاظ کو دیکھیے اور ذرا غور کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کے بارے میں فرما رہے ہیں کانا من احب الناس الیہ، وہ میرا غلام جو اللہ کے رستے میں جام شہادت نوش کر گیا، وہ مجھے بہت زیادہ محبوب تھا۔ وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ، اور یہ اسامہ جو غلام کا بیٹا غلام ہے، اللہ کی قسم یہ بھی مجھے اپنے والد کے بعد لوگوں میں سے بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لشکر کو روانہ کرنا چاہا، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابی نے کہا کہ فوجیں نہ بھیجیے، ابھی خطرہ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس لشکر کو کیسے روک سکتا ہوں جس کو بھیجنے کا حکم نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اگر مکہ مدینہ میں سب کچھ ہو جائے، ہماری زندگی نہ رہے، ہم اس لشکر کو نہیں روک سکتے جس لشکر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجنے کا حکم دیا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے متحد لوگوں کے ساتھ یہ حسن سلوک تھا کہ ان کٹھن مراحل میں جب پوری دنیا دشمن تھی، ہر طرف سے یہ آواز اٹھ رہی تھی کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے گا، ہر طرف خوف تھا، ڈر تھا، دشمن ہر طرف سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام ابن الغلام جو ہے، پھر انسانی تاریخ نے دیکھا کہ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متحدی میں رہنے والے یہ نکلے ہیں اور فتح یاب ہو کر واپس لوٹے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خادم جو مدینہ المنورہ میں یہ مکہ کے غلام ہیں، اور مدینہ المنورہ میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، اور کتنا اچھا اخلاق۔ ہم تو چھوٹی سی غلطی پہ تلملا اٹھتے ہیں، ہم نہیں سوچتے کہ آگے جو ہمارا متحد ہے وہ بھی انسان ہے، بھائی پتھر نہیں ہے کہ جس کے کچھ جذبات نہیں ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جانا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ کہتے ہیں 10 سال خدمت کی، بخاری شریف کی حدیث ہے، کبھی اف نہ کہا، کوئی کام کر لیا تو کبھی یہ نہ کہا یہ تو نے کیوں کر لیا، کوئی کام نہ کیا تو 10 سالوں میں کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ تو نے کیوں نہیں کیا۔ اور پھر یہ انس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالی تیرے مال میں، تیری اولاد میں اللہ تبارک و تعالی برکت ڈالیں۔ اپنے متحد لوگوں کو دعا دیجئے جنہوں نے آپ کے کاروبار کو بڑھانے میں اپنا خون اور پسینہ ایک کر دیا ہے۔ دعا دی، اس دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بصرہ کے باہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک خوبصورت اور بہترین محل عطا کیا، اور اپنی آنکھوں سے اپنی نسل میں 100 سے زیادہ کو اولاد میں سے دیکھا، پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کو دیکھا، اور بہت سارے فوت بھی ہو چکے تھے۔
متحد لوگوں کو دعا دیجئے۔ اور یہی سیدنا انس رضی اللہ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے، جو 6 حدیث کے بڑے راوی ہیں، جنہوں نے 1000 سے زیادہ احادیث کو روایت اور نقل کیا ہے، ان میں سے ایک یہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بھی ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے امین اور امت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اقوالوں کو پہنچانے والے، اور مجھ اور آپ تک اللہ کے دین کو جن 6 بڑے صحابہ نے پہنچایا ہے، اس میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خادم اس امت کے بہت بڑے عالم دین جو ہیں بنتے ہیں۔ آئیے بھائیو، میں اور آپ بھی اپنے متحد لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوانکم خولکم، یہ جو تمہارے ملازم ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں۔ اس لفظ کی مٹھاس کو دیکھیے، اس کی گہرائی کو محسوس کیجئے، اور اس میں جو حسن سلوک کا پیغام ہے اس کو اپنے دل میں بٹھائیے۔ اخوانکم خولکم، یہ تمہارے مزدور اور ملازم تمہارے بھائی ہیں۔ جعلہم اللہ تحت ایدیکم، جنہیں اللہ نے تمہارے متحد کر دیا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ فیکٹری کا مالک ہوتا اور فیکٹری کے مالک تو اس کے ہاں مزدور اور ملازم ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت تجھے فیکٹری کا مالک بنایا ہے اور اس مزدور کو وہ تمہارے ہاں مزدور بنایا ہے۔ فرمایا جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہ ان کو پہنو، اور اتنا کام کا بوجھ ان پہ نہ ڈالو کہ یہ اس کام کو نہ کر سکے۔ اگر کام مشکل ہو تو ساتھ ہاتھ بٹاؤ۔ کون ہے اب فیکٹری کا مالک جو مزدور کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتا ہو؟ کون ہے وہ فیکٹری کا مالک جو خود پہنتا ہو وہ اپنے مزدور اور غلام کو دیتا ہو؟ اور کام اگر مشکل ہو اس میں اپنے بھائی کا سہارا بنتا ہو۔ آئیے بھائیو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اس تقسیم سے اگر اللہ نے آپ کو مال و متاع دیا ہے، آپ کو فیکٹری کا مالک بنایا ہے، تو کسی کے جذبات کو مجروح نہ کیجئے، ان کے ساتھ بہترین رویے اور عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کیجئے۔ پھر آپ کا یہ عمل، آپ کی یہ فیکٹری، آپ کا یہ جو کاروبار ہے، یہ آپ کے لیے عبادت بن جائے گا اور آپ کے لیے یہ خیر اور برکت کا ذریعہ بن جائے گا۔ ورنہ ظلم بڑی بری چیز ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اتقوا الظلم، لوگو ظلم سے بچ جاؤ، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن ظلم جو ہے یہ اندھیرے بن جائے گا، یہ تاریکیاں بن جائے گا۔ یہ ظلم جو ہے یہ تمہارے لیے کل قیامت کے دن پشیمانی بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مالک کو مزدور کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی اور مزدور کو مالک کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی، مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک دن ہاتھ میں لاٹھی ہے، غلام نے کوئی غلطی کی، کون غلطی سے پاک ہے؟ لاٹھی اٹھاتے ہیں اور اپنے اس مزدور کو دے مارتے ہیں، پیچھے سے ڈانٹ کی ایک آواز اٹھتی ہے، ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اعلم ابا مسعود ان اللہ اقدر علیک منک علی ھذا الغلام،
ابو مسعود یاد رکھو، جتنا اختیار تم کو اس غلام پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے زیادہ تجھ پر اختیار ہے۔ غلطیاں تو تم بھی کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین اور احکامات ان کی نافرمانی مجھ سے اور آپ سے بھی ہو جاتی ہے۔ غلطی کون نہیں کرتا؟ اگر ہمارے متحد غلطی کر دیں تو ہم آگ بگولا ہو جائیں اور یہ جو دل ہے یہ پتھر ہو جائے اور رویے میں سختی آ جائے۔ زبان پہ بڑا ہی برا ہے اگر زبان پہ گالی آ جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو مسعود جتنا اختیار اس غلام پہ تجھے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے زیادہ تجھ پر ہے۔ کتنی نافرمانی ہم کرتے ہیں، لیکن وہ مالک نہ روزی روکتا ہے نہ برا کہتا ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ پریشان ہو جاتے ہیں، غلام کو آزاد کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہتے ہیں، اللہ کے نبی، جس غلام کو میں نے لاٹھی ماری تھی میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ فرمایا اچھا کیا، اگر آزاد نہ کرتے تمہارے اس ظلم کی وجہ سے تم جہنم کی آگ میں چلے جاتے۔ انسان ہیں، جانور نہ سمجھیے، بھائی ہیں، اجنبی نہ سمجھیے، خیر خواہی والا رویہ اختیار کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات سے تشریف لے کر جا رہے تھے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو آخری کلمات نکلے وہ کیا تھے؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کی حفاظت کرنا اور اپنے متحد لوگوں کا خیال رکھنا۔ یہ میرے اور آپ کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت اور وصیت ہے۔ ہم اپنے باپ کے آخری کلمات کی بڑی پاسداری کرتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تعلیم دی ہے کہ متحد لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور پھر صحابہ نے حسن سلوک کیسا کیا ہم سب کو پتہ ہے، لیکن ہم عمل نہیں کرتے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ انسانی تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جس نے وقت کی دونوں سپر طاقتوں کو، روم اور ایران کو، اپنے پاؤں تلے روند دیا تھا، اور سب سے بڑی سلطنت کے مالک عمر فاروق رضی اللہ عنہ، خلیفۃ المسلمین، کیسر و کسریٰ کی گردنیں اپنے پاؤں میں جھکا دینے والے، 22 لاکھ مربع میل کے مالک، حکمران، چشم فلک نے یوں بھی دیکھا کہ غلام سواری پہ بیٹھا ہے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کی سواری کی لگام پکڑ کے آگے پیدل چل رہے ہیں۔ اگر ہم حسن سلوک کریں گے، متحد لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کریں گے، ان کی غلطیوں کو معاف کریں گے، تو یہ میری اور آپ کی فیکٹری، یہ جو ہمارے کاروبار ہیں، یہ ہمارے لیے عبادت بن جائیں گے، دنیا میں بھی خیر کا ذریعہ اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غصہ پی جانے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے، اللہ کو ایسے اچھے لوگ بڑے پسند ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں 3 لوگوں کی طرف سے میں جھگڑا لے کر آؤں گا کل قیامت کے دن۔ ان میں سے ایک من استاجر الاجیر، جس نے کسی مزدور کو مزدوری پہ رکھ لیا اور اس سے عمل پورا لیا لیکن اس کی مزدوری پوری نہ دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں اس انسان کی طرف سے جس نے محنت پوری کی ہے، امانت داری سے کام کیا ہے لیکن اسے مزدوری ملی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی طرف سے جھگڑا کریں گے۔ اور بخاری مسلم کی حدیث ہے، مطل الغنی ظلم، پیسہ بھی ہے لیکن مزدوری وقت پر نہیں، تنگ کرتا ہے، یہ ظلم ہے۔
اور ظلم کا حساب بڑا سخت ہوگا۔ آئیے بھائیو، یہ دین رحمت ہے، یہ دین مالک کے لیے بھی رحمت ہے، یہ دین مزدور کے لیے بھی رحمت ہے۔ مزدور، تجھے مالک کا احسان مان کے اس کے ساتھ خیر خواہی والا عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف جب کسی کے ہاں مزدوری کرتے تو وقت سے زیادہ وقت دیتے، ہو سکتا ہے کچھ لمحوں کی غفلت ہو گئی ہو، صحیح طور پہ کام نہ کر سکا ہوں، زیادہ ٹائم لگاتے تاکہ اس کوتاہی کا ازالہ ہو جائے جو کوتاہی ہو گئی، اور مالکان بھی بہترین سلوک کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو یہ جو دین رحمت ہے اس کو اپنانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دیں۔ آج رات بعد از نماز مغرب ہماری اس پیاری مسجد میں مولانا ابو بکر معاویہ حافظہ اللہ درس ارشاد فرمائیں گے۔ آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ پروگرام میں شرکت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیمار ہے اپنی رحمت سے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو مقروض ہے اپنی رحمت سے ان کے قرضے ادا فرما دے۔ یا اللہ یہ جو ہمارے کام ہیں ان کو ہمارے لیے عبادت بنا دے۔ مزدور کو بھی اس میں یا اللہ عبادت والا اجر ملے، اور مالک کو بھی یا اللہ ان فیکٹریوں میں اور کاموں میں یا اللہ عبادت والا اجر ہی ملے۔ یا اللہ جو مالی تنگ دستی کا شکار ہے اپنی رحمت سے حلال کی وسیع روزی نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ جہاں پر بھی مسلمان مظلوم ہیں یا اللہ ان کا تو حامی و ناصر بن جا۔ یا اللہ ہمیں صحیح معنی میں اس دین کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ حسن سلوک کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی بلائی اور برکت عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔